ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت لاہور اسٹوڈیو سے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود ہوں گے، جو کہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے جو وکیل رہے ہیں این آر او والے معاملے میں. لیکن پہلے میں وسیم اختر صاحب کی بات کو کمپلیٹ کر لوں گا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے. جی وسیم صاحب. دیکھیں، دیکھنا یہ بھی ہے نا کہ کیا آپ کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ الزام لگنے پہ آپ اپنی وزارتیں چھوڑ دیں یا اس پوزیشن سے ہٹ جائیں. یہاں اگر آپ آئین دیکھو، قانون دیکھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کورٹ میں کیس موجود ہے، کیس چل رہا ہے، ڈیسیشن آنے دیں. ڈیسیشن آئے گا جس کے خلاف یا فیور میں آئے گا، یہ اب اس کا اخلاقی فرض بن جاتا ہے کہ وہ وہاں رہے یا نہ رہے، یا اس کو جیل ہوتی ہے، جو بھی ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے. ابھی سے ہم پریزمپشن پہ چلے جائیں کہ ہم یہ پرزیوم کر لیں کہ اس کو یہ کر دینا چاہیے، تو پھر عدالتیں کیوں کھولی ہوئی ہیں؟ لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے جی راجہ صاحب، یہ ابھی میں نے گفتگو کی ہمارے مہمانوں سے، ان میں شیلا صاحبہ کا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ جب آئین بنایا گیا تھا تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق تھیں، ان میں اسلامی جماعتیں بھی تھیں، سیاسی جماعتیں بھی تھیں، اور اس وقت یہ بات کسی کو نظر نہیں آئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئین جب بنا تھا تو یہ اس میں کوئی سکم موجود ہے یا آئین بالکل ٹھیک ہے، اس کی انٹرپریٹیشن میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے؟ نہیں جی، نہیں، آئین بھی ٹھیک ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی بظاہر ٹھیک ہے. آرٹیکل 248 جو ہے یقیناً صدر کو اور گورنر صاحبان کو ایک امیونٹی دیتا ہے کرمنل پروسیکیوشن، فوجداری مقدمات کے حوالے سے، کہ ان کے خلاف فوجداری مقدمات نہیں چلائے جا سکتے دور اقتدار کے دوران. اور یہ کوئی ایک نادانستہ بات نہیں ہے، دنیا کے اکثر ممالک میں ایسی شکیں موجود ہیں اور اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. آپ سربراہ مملکت جو ہے اس کو نہیں گھسیٹ سکتے عام عدالتوں میں روز. اگر یہ شک نہ ہو تو ہر نوعیت کے کرمنل مقدمات جو ہیں آپ گورنر صاحبان اور صدر کے خلاف کیجئے، اور ہر روز وہ لوگ پھر کسی عدالت میں کھڑے ہوں گے. کرمنل جو مقدمات ہیں ان میں عام طور پہ ایکیوزڈ کو خود پیش بھی ہونا پڑتا ہے. اس لیے اس میں حکمت ہے. یہ دنیا کے اکثر ممالک میں یہی بات ہے، شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں اس قسم کی ایگزیمپشن صدر کو، ہیڈ آف اسٹیٹ کو نہیں دی جاتی. لیکن آپ کا سوال ایک اخلاقی نوعیت کا تھا. آپ نے کہا کیا اس نوعیت کی ایگزیمپشن اخلاقی طور پر حق بجانب ہے؟ اس میں بھی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اخلاقیات کو آپ ایک نظام مملکت جو ہے اس کو سامنے رکھ کر پرکھتے ہیں. اخلاقی طور پہ کیا یہ بات جائز ہو کہ ملک کو، سلطنت کو یا جمہوری ریاست کو درم بھرم کر دیا جائے روز اس کے سربراہ کو عدالت میں بلا کر؟ آئین نے اس کے لیے جو رستہ نکالا ہے وہ آرٹیکل 47 میں ہے. صدر کے خلاف امپیچمنٹ کا موشن کسی بھی ہاؤس میں، سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں لایا جا سکتا ہے. اگر ان دونوں ایوانوں کے یا ان میں سے کسی ایک ایوان کے 50% ارکان یہ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت نے کوئی ایسا عمل کر دیا ہے کہ ان کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، تو ایوان بذات خود ایک قسم کی عدالت بن جاتا ہے اور صدر کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنا وکیل مقرر کرے اور اپنا وہاں پہ آ کے دفاع کرے. آئین نے صدر کی پوچھ گچھ کا ایک نظام مرتب کیا ہے. صدر اور گورنر کے لیے یہ نظام عام فوجداری معاملات سے ہٹ کر ہے. لہٰذا ہمیں آئین کو اس کے مکمل تناظر میں دیکھنا پڑے گا، اس کی حکمت کو سمجھنا پڑے گا. اور ایک اور بات یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ایگزیمپشن ہے، یہ امیونٹی ہے، یہ صرف فوجداری مقدمات کے حوالے سے. سول نوعیت کے جو مقدمات ہیں، آپ صدر سے یہ کہتے ہیں کہ صدر بننے سے پہلے آپ نے فلاں عہدے پہ رہتے ہوئے ملک اور قوم کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا ہے، تو وہ مقدمہ چل سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف فوجداری مقدمہ تو نہیں لا رہے، لیکن برائے مہربانی یہ پیسہ واپس کیجئے. اس کے لیے آپ سول عدالت میں جا سکتے ہیں. راجہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی جو بات سے مجھے لگا کہ یہ جو ہے بہت سارے ممالک کے اندر آئین میں یہ چیز موجود ہے اور اس کے اندر حکمت بھی آپ نے واضح کر دی. لیکن آپ نے ساتھ ہی ساتھ دو اس میں جو کیٹیگریز بتائیں، فوجداری مقدمات کو آپ نے الگ رکھا، سول مقدمات کو الگ رکھا. تو کیا سول مقدمات کے لیے ایگزیمپشن موجود نہیں ہے اس کے اندر؟ جی نہیں ہے. سول نوعیت کے مقدمات کے لیے صرف 60 دن کا نوٹس دینا ضروری ہے صدر مملکت کو. اس کے بعد عام دیوانی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ مجھے یہ رقم دلوائی جائے. اچھا راجہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی وسیم اختر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آئین کے اندر ایسی کہیں پہ کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ کسی پر اگر کوئی الزام ہے تو وہ جو ہے وہ استعفیٰ دے دے یا چھوڑ دے، وزارت چھوڑ دے، جب تک کہ اس پر وہ جرم ثابت نہ ہو جائے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات بھی بالعموم درست ہے، لیکن چونکہ اب آئین کی شک 62 میں اور 63 میں یہ آ گیا کہ ممبر پارلیمنٹ کو
الیکٹ ہوتے وقت بھی اور الیکٹ ہو جانے کے بعد بھی صادق اور امین ہونا چاہیے. اب یہ کچھ مبہم سی اصطلاحات ہیں، کون صادق ہے کون امین ہے، تو اس حوالے سے ایک درخواست تو الیکشن کمیشن میں دی جا سکتی ہے کہ فلاں صاحب میری نظر میں امین نہیں ہے، صادق نہیں ہے. پھر یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ فیصلہ دے کہ یہ صاحب صادق امین ہے یا نہیں ہے. آج تک غالباً کسی کو اس گراؤنڈ پہ ڈی سیٹ نہیں کیا گیا. عام طور پہ کنوکشن کا انتظار کیا جاتا ہے، لیکن گنجائش موجود ہے آئین میں. ٹھیک ہے راجہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم شیلا صاحبہ سے بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ بڑی اچھی انہوں نے وضاحت بھی کر دی، بہت سارے کنٹریز کا انہوں نے ریفرنس دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں حکمت ہے، ظاہر ہے کہ عدالت میں نہیں گھسیٹا جا سکتا، ورنہ وہ ریاست کو کیسے چلائے گا صدر یا گورنر. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اب جو جیسے آپ ابھی اس سے پہلے فرما رہی تھیں، یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی جمہوریت کے خلاف کوئی سازش ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اب لوگ شور مچا رہے ہیں؟ اب شور مچا رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کو اس لیے لوگوں نے پرے کیا تھا کہ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس پہ یہ فیصلہ آئے کہ یہ اگینسٹ دا ہیومینٹی رائٹس ہے. اس کو اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ آئین کی وہ ساری باتیں جو ضیاء الحق نے ایڈ کی تھیں یہ ہٹا کے وہ ہٹا کے کہ اب اس کے ساتھ 62 بھی کھل رہا ہے، 63F بھی کھل رہا ہے، 248 بھی کھل رہا ہے. یہ سب ہونے کے لیے نہیں گیا تھا آئین وہاں پہ. ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں، چلا گیا. اب مجھے صرف آپ یہ بتائیے کہ بہت ساری باتیں مجھے بتائیے، کیا کمپلیننٹ کے لیے کوئی میٹر ہوگا کہ وہ صادق اور امین ہے، یا کوئی بھی جا کے جو ہے وہ کہہ دے گا کہ جی فلاں صادق اور امین نہیں ہے؟ اور جتنی میری تو بالکل بھی نالج نہیں ہے، لیکن میں دوبارہ کہوں گی کہ جتنی میری نالج ہے اس میں کسی بھی مقدمے میں صدر کے لیے نہیں جایا جا سکتا. دوسری بات یہ تو انہوں نے واضح کر دیا نا کہ صرف فوجداری مقدمہ نہیں، جہاں میری نالج ہے میں سمجھتی ہوں فوجداری کے علاوہ بھی نہیں جا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اب رہ گئی امپیچمنٹ. امپیچمنٹ میں یہ ہے کہ سندھ اسمبلی آلریڈی ابھی دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس دے چکی صدر کو، اور بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی ہم نے موومنٹ چلائی ہے جس میں کچھ لوگ شامل ہو گئے تھے، کچھ ہو گیا تھا تو وہ الیکشن لڑیں تو انہیں بھی پتہ چل گیا کہ صدر جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے آیا ہوا ہے. تو ان سخت حالات میں کہ سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ کسی کے پاس وہ پاور نہیں ہے جو اس پریزیڈنٹ کے پاس ہے، عوام کی بھی اور ساری. تو اب اس طرح کے لوگ جو کہ ہر دور میں رہے ہیں، جو کبھی ضیاء حمایت تحریک بناتے تھے، جو کبھی مشرف حمایت تحریک بناتے تھے، اب اگر آپ اس قسم کے پٹھوؤں کو اس دور میں کھڑا کریں گے تو پھر دیکھیے جواب اس طرح سے نہیں آ سکتا. وسیم صاحب یہ بات جو ابھی کی راجہ صاحب نے بھی بات کی، آپ یہ بتائیے جیسے ایم کیو ایم یہ کلیم کرتی ہے کہ ایم کیو ایم ایک مڈل کلاس کے لوگوں کی جماعت ہے، ظاہر ہے کہ عوام میں سے آپ نکلے ہوئے ہیں، اور آپ کے سوال پہ میں جب بھی آتا ہوں بریک آ جاتا ہے اتفاق سے، اور پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں. میں بریک سے واپس آتا ہوں آپ سے، ہمیں پتہ ہے سب. ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے اور وسیم صاحب سے گفتگو جاری رہے گی بریک کے بعد.